رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و ثناء کے بعد کچھ باتیں حقیقت ہوتی ہیں اور کچھ یوں لگتا ہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے اور شاید کسی اچھے ادیب کی گھڑے ہوئے جملے ہیں یا کسی اچھے مقرر کی اچھے لب و لہجے کا شاخسانہ ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے روٹی کھائی، میرا پیٹ الحمدللہ مزیدار کھانا کھا کے بھر گیا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، بات فٹافٹ سمجھ میں آ گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ میں شدید پیاس کے عالم میں تھا، پھر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا اور مزیدار شربت مجھے پلایا گیا تو میری طبیعت بڑی سیر ہو گئی۔ یہ بات بھی بالکل سمجھ میں آتی۔ لیکن ایک شخص نے کہہ دیا کہ یار میرے بیٹا روٹی کھا رہا تھا تو اس نے جب تسلی سے روٹی کھائی تو میرا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب یہ بات تھوڑی ٹھہر کے سمجھ میں آتی ہے، یہ فٹافٹ سمجھ میں لوگ کہتے ہیں تو شاعری ہے، یہ تو تخیل ہے، یہ تو آپ نے ادیبانہ جملہ بولا ہے۔ یار میرے دوست بڑا پریشان تھا تو مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ ہضم ہونے والی بات ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے کہ گھر میں دوست پریشان تھا تو اس کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی، تو ذرا تھوڑا سا نا اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ بیٹا سعودی عرب میں رہتا تھا تو اماں اس کی رات کو فٹافٹ اٹھ کے بیٹھ گئی گھبرا کے۔ خاوند نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ بیٹا نا پردیس میں کچھ پریشان ہے۔ تو کئی دفعہ وہ والد صاحب مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے کوئی غیب کا علم ہے؟ سو جا چپ کر کے، اچھا بھلا تھا میری ابھی شام کو بات ہوئی ہے۔ یعنی اتنی جلدی بات یہ شعور میں آتی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ مطلب میں نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ تو سمجھ میں آئی، لیکن میرے بیٹے نے کھانا کھایا میرا پیٹ بھر گیا یہ سمجھ میں نہ آئی۔ بھئی میں پریشان تھا، رات بھر میں سو نہ سکا، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں پریشان تھا اور میری وجہ سے میرا دوست ساری رات بیدار رہا، یہ بات سمجھ میں۔ یہ لوگ اس کو شاعرانہ بات سمجھتے تھے، لیکن میرے رب کریم نے اس بات کو قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق میں نے تم ہی میں سے تمہیں رسول عطا فرمایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، ذرا آیت کا لطف لیجئے گا، مزہ لیجئے گا۔ فرمایا تم اگر مشکل میں پڑو نا تو یہ بات میرے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ امت اگر پریشان ہو تو حضور پر گراں گزرتا ہے، حضور پریشان ہوتے ہیں، نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے اگر امت آزمائش میں ہو۔ عزیز علیہ ما عنتم، میں نے کہا کہ یہ بات اتنی جلدی ہضم ہونے والی نہیں تھی، پر رب کریم نے جب قرآن میں بیان کر دیا، جب اللہ نے اسے اپنے محبوب کی شان میں نعت بنا کے نازل کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں تم اگر کبھی آزمائش میں ہو تو میرے رسول پر یہ بات بوجھ بن جاتی، اور فرمایا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ اللہ بھی رؤوف ہے نا، اللہ بھی رحیم ہے، نبی پاک بھی رؤوف ہیں اور رحیم۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے حضور کو بالمؤمنین رؤوف۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، مطالعہ کر لیجئے گا۔ اللہ نے نبی پاک کو کہا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہے اور عقیدہ شرط ہے دین میں۔ اعمال جتنے مرضی بندہ اچھے کر لے، عقیدہ اچھا نہ ہو تو اعمال فائدہ نہیں دیتے، عقیدہ شرط ہے۔ کہتے ہیں جو لفظ اللہ کے لیے کہا اگر نبی پاک کے لیے کہا تو مشرک ہو جائیں گے، تو اللہ نے خود نبی پاک کو رؤوف الرحیم کہا۔ ایمان ہوا کہ شرک ہوا؟
फटाफट लोगों ने शिर्क कुफर बड़ा सस्ता समझ लिया है। कहते हैं जी अगर अल्लाह को गैब है और हुजूर के लिए भी लफ्ज़ बोला तो मुशरिक हो जाएंगे। हाँ, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी और के लिए बोलना दुरुस्त। लफ्ज़ अल्लाह ये सिर्फ अल्लाह, लफ्ज़ रहमान ये सिर्फ, कभी किसी से आपने सुना उसने नबी पाक को रहमान कहा हो? रहमान सिर्फ अल्लाह। तो जो लफ्ज़ खालिसतन मालिक के लिए हैं वो मखलूक के लिए बोलना दुरुस्त। और अगर अल्लाह खुद कहे अपने नबी को रऊफ़ रहीम, देखे ना अल्लाह सुनता है ना, तो आप अल्लाह माफ़ करे नहीं सुनता। बहुत सारे दोस्त चुप रहे हैं, शायद नहीं सुनता। मुझे किसी शख्स ने पूछा जी अल्लाह सुनता है? जी मैंने कहा सुनता है। तो उसने कहा आप सुनते हैं? तो क्या कहूँ उसे, बह रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे सुनता है। तो शिर्क हो गया, कुफर हो गया। भाई अल्लाह सुनता है, सुनता है। तो उसने कहा जनाब सेठ साहब, उस्ताद जी, साल जी, प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, वालिद साहब, आप भी सुनते हैं? कभी सुनता हूँ। अब भी तो कह नहीं सकता कि मैं नहीं सुनता। बस एक फ़र्क है, वो याद रखे कि जिस तरह अल्लाह सुनता है उस तरह बंदा नहीं सुन सकता, क्योंकि अल्लाह की जो समात है वो ज़ाती है। बंदा उतनी देर तक नहीं सुनता जब तक अल्लाह उसे कान ना अता करे। ये फ़र्क याद रखें, ये फ़र्क है। कोई कुफर नहीं होता, कोई शिरक नहीं होता, लेकिन लोग बाजारों में निकले हुए हैं कुफर, शिरक और बिद्दत की पूरी पूरी पटारियाँ बांटते हैं और मुफ्त तकसीम करते हैं। फी सबीलिल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मेरे भाई याद रखें, कुरान ने कहा नबी पाक को बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। हमारे यहाँ ना मुआशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ती जा रही हैं। उनमें से एक चीज़ है खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात और अपनी सोच के दायरे में बंद रहना। वो इकबाल ने जो कहा था ना, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने देखा है हमारी अपनी जो छोटी छोटी जमातें बन जाती हैं वो अपने अपने खौल में बंद हो जाती हैं। उन्हें खैर अपने पास नजर आती है, जो पीछे लगे होते हैं उनमें नजर आती है, ना इधर नजर आती है माज़अल्लाह और ना इधर। खुद गर्जी, खुद पसंदी, अपनी ज़ात के दायरे में बंद रहना महदूद कर देता है इंसान को। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। और फिर उसका लोगों ने एक और तर्जुमा कर लिया है अपने आप को समझाने के लिए, अपनी तबीयत को लगाने के लिए एक और तर्जुमा कर लिया। वो तर्जुमा क्या है? वो कहता है कि मैं किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर करना और है। किसी शख्स के ज़ाती मामलात में दखल देना और है, और गिरते हुए का हाथ थामना और है। अब लोगों ने पता क्या किया, ये दखल नहीं देता, इसका मतलब पता क्या, कोई कर्जे में डूबा हुआ है तो उसका ज़ाती मामला है, वो मेरा मामला नहीं है। कोई आदमी दुखों में घिर गया है तो कहते हैं उसका ज़ाती मामला है। अब ज़ाती मामले का ये तर्जुमा किया लोगों ने। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दीन को इतना खोल कर बयान किया, इतना खोल कर बयान किया। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस शायद इस दर्जे की बात दूसरी कहीं मिल ही नहीं सकती। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब करीम एक बंदे से फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? अल्लाह फरमाएगा मैं प्यासा था, तूने पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तू तीमारदारी करने नहीं आया। बंदा अर्ज करेगा मौला तू खाने से, पहनने से, पीने से, बीमार होने से बेनियाज है, ये कैसे हो गया? तो रब करीम फरमाएगा वो तेरे पड़ोस में जो मेरा बंदा बीमार था, वो जो भूखा और प्यासा था, तू बस तुझे समझ ही नहीं आई। इतने बड़े लफ्ज आपको हदीस में दूसरे, और सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया मैं भूखा था, मैं प्यासा था। इसमें कोई शक नहीं कि जब आप किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन नेकी होती तब है जब आप परेशान होते हैं। नेकी होती ही तब है जब आप, तो जो है मेरी बात पर आप हज़रात, कुछ बातें आप सुनना चाह रहे हैं जो मैं अभी करूंगा नहीं, मैं वक्त आने पे करूंगा। कुछ चीज़ें आप सुनना चाह रहे हैं हालात पर, लेकिन मैं अभी बात बस इतना आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, और बड़ी खैर होगी, बड़ी खैर। आप हमारे चेहरे देख रहे हैं, तबीयतें देख रहे हैं, ये नूर भरा अंदाज देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तेज तरीन हवा भी कुछ छतों को नहीं गिराया करती। बस आप समझ लें बात को। तो बस कुछ लोग अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, जिनको हकीकतों की खबर नहीं, वो जरा तबसरे करने से बचें, इसलिए कि आलिम की इज्जत नबी पाक की इज्जत है, ये खुद रसूल पाक ने बयान फरमाया, वो जरा तबसरे करने से। बस इतनी बात कहता हूँ, और मैं दुआ मांग रहा हूँ कई दिनों से कि खासा खासान रसूल वक्त दुआ है। तो बहरहाल मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला हम उस पर बात करेंगे। अभी जो बात कर रहा हूँ आपसे उसी पे तवज्जो रखें, आज इसी को सुने, इसी को सुने। और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो तेज़ हवा में भी चलते ही रहते हैं, और उनकी रोशनी, इकबाल ने कहा था हवा गो तुम दो तेज़ है लेकिन चिराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए है अंदाज़े खुश रवाना। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आला एहसान ही कुछ आजमाइशें बतलाती हैं कि आजमाइश आई है तो कोई खैर थी तो आई है ना, कुछ मसला था, तो जब आजमाइशें आती हैं तो इसका माना है कि हक था तो आजमाइश
آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. بہرحال آمدہ برسر مطلب جو کہہ رہا ہوں آج صرف اسی پہ توجہ رکھیں آپ حضرات. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حضور نے ہمیں جو مزاج دیا، حضور ذاتی، جب آپ کسی کا ذاتی معاملہ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں پتہ کیا حال ہے، وہ پیر صاحب باقی تو ہر معاملے میں مرید سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ میرے ہر معاملے میں دخل اندازی کرے. یعنی میں اگر روڈ پہ نکلوں تو استقبال بھی کرے، اور میں چندے کا اعلان کروں تو چندہ بھی دے، میری جماعت کو بھی آگے بڑھائے. لیکن اس کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس کا ذاتی ہے. نبی پاک نے ہمیں یہ مزاج، میں لاہور میں تھا، سفر جب لوگ زیادہ کرتے ہیں تو تجربہ بھی ان کا بڑھتا جاتا ہے، لوگوں سے بندہ جیسے جیسے ملتا ہے. تو ایک شخص نے مجھے کہا، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کہنے لگا جی کچھ مریدوں کو منع کرے، انہوں نے رکشے پہ لکھوایا ہو سب میرے پیر کی دعا ہے. تو دیکھیں نا، آپ کوئی سوچنے والا کہے گا کہ رکشا ہی ملا ہے پیر کی دعا سے، تو ان کو منع کریں. تو آپ کہہ دیں ذرا، آپ کی بات زیادہ دور جاتی ہے. تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، مرید کو منع کر دیں وہ رکشے پہ نہ لکھوائے کہ میرے پیر کی دعا ہے. تو پیر چلو اپنی پجاروں پہ لکھوا لے کہ سارا میرے مریدوں کا نذرانہ ہے، وہ چلو لکھوا لے، یہ تو اجازت ہونی چاہیے نا. وہ تو ذرا اپنی بڑی پجاروں کے پیچھے لکھوا لے، چونکہ وہ تو کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ تو یہ نیکی کرنا. باقی کسی شخص کا جب جو لوگ آپ کے دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، آپ کی خدمت گزار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے اگر اوپر غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں. میرے نبی پاک نے اسے ذاتی معاملہ نہیں کہا. حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے. انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے. لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں اس کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا. کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا، حضور خاموش ہو گئے. تو میرے دل میں خیال آیا، ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے. حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تو آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے. یہ بھی کو بات ہوئی. فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے. میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی. میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی. میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا. فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن. میں ٹھہر گیا. فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جاؤ، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے. میں واپس آیا، سنو یہ جی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا. فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں. فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس میں رہا کرے گا، دلہن کو لائے گا. حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا. فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے. یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی. فرمایا ایک مینڈے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے. حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر. ساری تیاریاں کر کے دیں. حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتے دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی. تو حضرت ربیعہ رو پڑے. فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. یہ سارا حضور کا کرم ہے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں. نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے. کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے تھے. 6 یا 10 مہینے تھی ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا. ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے،
یہ ضروری نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے. اب صحابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا. قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے. خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھیں. یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملے. فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے. ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں. کہا کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں. فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے. فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا. کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا. پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا ہے. یہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام. ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے میں لیٹ ہیں آپ، بلکہ کہیں تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں. کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس. اور جب بھی آپ فون کرو اسے اگلی دفعہ کریں تو بھی شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں. آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا. اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں. حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب؟ دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کو لو بہتر یار اکیلے. کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا. مانا کیا ہوا اس بات کا؟ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی. جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں. نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لیں باقی پھر دیں. حضور نہیں مانتے. حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال صہیب جاؤ. کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے؟ کہتا ہے بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہ میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے کوئی پوچھے نہ. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے. چل میں چلتا ہوں. یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے. کہنے لگا سارے لینے ہیں. جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے. یہ دربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے. آپ سنتے رہتے ہیں نا شعر، آپ تو ترجمہ پوچھتے ہی نہیں نا. کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دربے کیا ہے. لفظ دربے ہے ہی نہیں اصل میں. اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ. یہ لفظ دربے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. در علیحدہ ہے اور بے بہا، در کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے. در بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا. در بے بہا دیے ہیں یعنی ہیرے بے بہا دیے ہیں اسے. اب سمجھ آئیے بات کی. دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، یہ معنی ہے شعر کا. تو جب وہ نانا مانا یہودی تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے نہیں تو پھر پورے لینے ہیں. کہنے لگا جی پورے لینے. حضور فرمانے لگے کل آ جانا، سارے دے دیں گے، پورے پیسے تیرے ملیں گے تو آ جانا. حضرت جابر ابن عبداللہ کو حضور نے فرمایا کھجوریں اتار کے نا تو اپنے باغ میں ڈھیر لگا اور میں آیا. حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں. فرماتے بس رسول پاک چل پڑے. حضور نے کندھے پہ رومال رکھا، حضور چل پڑے. کوئی چٹائی نہیں بچھائی، حضرت جابر کہتے ہیں کوئی صوفہ نہیں رکھا، کوئی پھولوں کے ہار نہیں. حضور آئے، 2-3 چکر میرے باغ کے لگائے اور کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے. فرمایا بلا جس کے پیسے دینے، بلا، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، بلا. فرماتے بندے کو بلایا. حضور نے فرمایا کتنے پیسے؟ حضور اتنے درہم دینار ہے. فرمایا کھجوریں تولتا جا اور دیتا جا. فرماتے میں دیتا گیا. میں نے کہا حضور اس کے پیسے پورے ہو گئے. حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل 4-5 کلو کھجوریں اضافی دے دے، کوئی حرج نہیں. کہتے وہ بھی دے دی. حضور نے فرمایا بلا دوسرے کو. فرمایا اس کو بھی بلایا. تولتا گیا، دیتا گیا. حضور پورے ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل 4-5 کلو کھجوریں زیادہ دے دے. کہتے قرضے بھی دے دیے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی. محبوب اٹھے، کچی زمین پہ بیٹھے تھے. حضور نے لباس مبارک کو جھاڑا، رومال کندھے پہ رکھا. فرمایا میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں آ کے مجھے خبر دینا، وہاں آ کے مجھے بتلانا کہ جب میں آیا تھا تب کھجوریں زیادہ تھی کہ جب واپس گیا ہوں تب زیادہ ہے.
وہاں مجھے آ کے اطلاع دینی ہے، بتانا ہے مجھے وہاں آ کے، میں جا رہا ہوں مجھے بتانا ذرا وہاں آ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کھجوریں تولی، میں تھک گیا، ڈھیر تو چھوٹا تھا پر وزن ہی بڑا نکلا۔ کہتے ہیں میں تھک گیا، جتنی دی تھی نا اس سے زیادہ تول کے باقی پڑی رہنے دی۔ میں مسجد میں گیا، ذرا لفظ سننا حدیث کے، کہتے ہیں مسجد میں گیا، جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں تول آیا ہوں، جب آپ آئے تھے تھوڑی تھی اور جب واپس آئے ہیں تو کئی گنا بڑھ گئی ہیں۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ بات نا جو تم نے مجھے بتائی ہے، یہ بات ذرا میرے عمر فاروق کو بھی بتا، عمر بڑا راضی ہوگا، عمر کو بھی بتلا یہ بات۔ گویا نبی پاک کے معجزات کی، فضائل کی، شمائل کی باتیں جب بتائی جاتی تھیں صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوتے، عمر کو بھی بتایا، عمر راضی ہوں گے۔ جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا، میں نے کہا عمر میری یہ رائے تھی کہ جتنی میری کھجوریں ہیں 11 گنا اور بھی اتنی ہو تو پھر بھی قرضہ نہیں اترتا، لیکن سارے قرضے بھی اترے، 5-5 کلو کھجوریں بھی زیادہ دے دی اور پہلے سے زیادہ کھجوریں پڑی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں روشن ہو گئی، چہرہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تو اب بتا رہا ہے نا، اب واپس آ کے رزلٹ سنا رہا ہے، تو صحابہ سے پوچھ لیں جب نبی کریم گئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا، حضور کے جاتے ہی میں نے کہا تھا دیکھنا رب کریم جابر بن عبداللہ پر ساری ہی رحمتیں نازل فرما دے، اللہ ہر قسم کا کرم فرمائے گا، خیر ہی خیر ہو جائے گی، دیکھ لے میں نے پہلے بتلا دیا۔ میرے نبی پاک سلام چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیتے، خیال کرتے کس کو کس وقت کس چیز کی کہاں حاجت ہے، اس کی وہ حاجت پوری کی جاتی، اس کا دھیان رکھا جاتا۔ حضرت جابر خود فرماتے، یہ مسلم کے لفظ ہے، فرماتے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، میں پیچھے رہ گیا۔ ہمارے یہاں شرط لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے، ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی، بہت سارے خرچے، یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اکٹھے جہاں بھائی رہتے ہیں 3 4 5 6، اس کے بہت سارے خرچے ضد کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی، ہوتا ہے نا جی ایسے، تو پھر اس ضد میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے، دوڑتے رہتے ہیں، اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں، کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سوج جاتے ہیں، بڑے مسئلے بنتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے؟ اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا۔ مسلم میں ہے جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا، واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ کمزور تھا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، سب لوگ آگے گزر گئے، میں پیچھے رہ گیا، کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے، تو میں مایوس بھی تھا، ذرا پیچھے رہ گیا، پریشان تھا۔ فرماتے ہیں نبی پاک نے نا 2-3 دفعہ پلٹ کے دیکھا، ادھر دیکھو، میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں، وہ امیروں میں چلے گئے، پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا، کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو ماڑا ہے غریب ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا آگے گئے، سب سے آگے، حضور نے 2-4-5 دفعہ نا پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں، حضور اعلانیہ فرمانے لگے، بھائی مجھے جابر نہیں نظر آ رہا، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے، وہ آقا کیا ہے۔ یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے نا، یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا، رو کیوں پڑے؟ تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نہیں بھولے، وہ میدان محشر میں کیسے بھول جائے گا؟ وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا، فلانا کدھر گیا، ایک ایک کا نام لیں گے، حضور نام لیں گے، ہماری موج بن جائے گی۔ نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا، جابر نہیں نظر آ رہے، حضور ان کا اونٹ کمزور ہے، پیچھے رہ گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا آہستہ کرو ساتھ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو۔ قافلہ چلتا رہا، حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا، سب سے پیچھے آئے۔ جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس، اس حکمت کو آپ سمجھیں، حدیث کے لفظوں پر آپ غور کریں، ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ، یہ بات اور ہے، ذرا آہستہ ہو جاؤ، وہ بھی ساتھ مل جائے، لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا۔ حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے میں جو کہ پریشان تھا تو محبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دوڑاتا کیوں نہیں، پیچھے کو رہ گیا؟ تو کہتے ہیں مایوس بندہ، پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے، تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نا، میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو سب کے ساتھ مل نہ جاتا، کمزور ہے، ماڑا ہے، مہران ہے، اور وہ بھی پرانی جو چل ہی نہیں سکتی، یہ کہاں یا رسول اللہ دوڑے گا، اس قابل ہی نہیں ہے۔ حضور اس قابل ہوتا تو قافلے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی، میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی، تو حضور مسکراتے جا رہے ہیں۔ حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی اور فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں، بڑے ہلکے سے مسکرا، اوے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ تو جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا نا وہ سب سے آگے نکل گیا، وہ دوڑتا گیا، دوڑتا۔ فرماتے ہیں میرا چہرہ بھی عجیب سا، لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئے، کیسے، کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا، بس سمجھ لے آگے وہی نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھپکی مل گئی ہے۔ تو یہ نہ کہ سیاست کر گیا، چلاکی کر گیا، بس تھپکی مل گئی تو بات بن گئی۔ کہتے ہیں میں نکل گیا آگے، حضور کی تھپکی جو ملی تھی
حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے، خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے. تو قریب آ کے فرمانے لگے ٹھہر جا یار، ہم بھی تیرے قافلے میں، ہمیں بھی ساتھ لے لے. فرماتے اب تو میں رو ہی پڑا کہ خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. ٹھہر جا یار، ہمیں بھی ساتھ لے لے. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جگہ پڑاؤ کیا، رکے، ٹھہرے کھانے پینے کو، نماز پڑھنے. نبی کریم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو کہا یا رسول اللہ حضور حکم. تو محبوب فرمانے لگے جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالا ہی دیکھا، بوڑھا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے، بیمار ہو کے، کمزور ہو کے. کہتے ہیں میں چہرہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ حضور سارا ہی پتہ ہے آپ کو، میں کیا عرض کروں. تو محبوب فرمانے لگے پسند آ گیا، بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ. کہا یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. حضور آپ کا یہ. فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا. کتنے کا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں. فرمایا پیسے دوں گا. یا رسول اللہ مارکیٹ میں جاؤں تو 6-7 دینار کا بکے گا. فرمایا نہیں بھائی میں تو پورے 10 دوں گا. 6-7 نہیں، میں تو پورے. حساب سیدھا، 6-7 کا کیا حساب ہوا، 10 پورے کا. حضور پھر بندہ نوازی ہے نا، کون بول سکتا ہے. حضور نے بندہ بلال تیرے پاس 10 دینار تھے. حضور ہیں. فرمایا ان کو دے دو، اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نہ مدینے جا کے دے دینا. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو. میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی. میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا، میں نے نئی رسی خرید کے اسے نکیل ڈالی. آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے. کہتے ہیں تیاری کر کے نا، تیاری پوری تیاری کر کے، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی اتو لون صبر دا پایا. غلام فریداں وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے، بڑی محبت سے سجا کے، سوار کے، نکھار کے، تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا. ظہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے، میری طرف دیکھا. میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے، یہ آپ کا سامان ہے، مال ہے. کہتے ہیں حضور نے نکیل تھامی. میں واپس پلٹا، بھی گلی کی نکر موڑا نہیں تھا. حضور نے آواز دی جابر ذرا سن تو صحیح. کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے. فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے، اسے کمزور اور بوڑھا نہ سمجھنا، کبھی جانوروں میں دوڑا کے دیکھنا، سب سے آگے نکل جاتا ہے. اور قریب محبوب فرمانے لگے 6-7 دینار کا نہ سمجھنا، میں نے پورے 10 دینار کا خریدا. اور پھر حضور پھر مسکرائے. فرمایا جابر تمہیں پتہ ہے تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور ہاں. فرمایا رکھ لو میں تمہیں تحفے میں دینا چاہتا ہوں، رکھ لو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں. جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا، رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا، جیسا رسول اللہ نے، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو، کس وقت، کس انداز میں، کتنی حاجت ہے. حضرت مقداد حضور کے غلام ہیں. وہ کہتے ہیں میں تھا اور میرے ساتھ 2 صحابہ اور تھے. ہمیں بھوک لگ گئی. مدینے میں نا کچھ قحط کا سماں تھا، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، فصلیں نہیں پکی تھی. فرماتے بھوک نے بڑا ستایا. ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہمیں شدید بھوک لگتی تھی تو ہم کسی صحابی سے کوئی مسئلہ یا شرعی مسئلہ دریافت کرتے تھے. یہ اب جا کے ہر قاری صاحب پہ، ہر امام صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا. بات آپ باتیں سنتے ہیں پھر ترجمے اپنی مرضی کے کرتے ہیں. جا کے ہر مولوی صاحب پہ فیٹ نہ کر دینا. کہتے جب مسئلہ پوچھتے تھے نا کسی صحابی سے تو پہلے روٹی کھلاتا تھا پھر مسئلہ بتاتا تھا. اب میں پہلا وضاحت کر لی یہ گل کی آپ، اس لیے میں نے اگلی بات بعد میں کی ہے، کیونکہ آپ نے اسی حساب سے روٹی کھلانی ہے نا جس حساب سے اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہو، اسی حساب سے روٹی کھانی ہے نا اس بیچارے. تو فرمانے لگے کہ جب نہ ہم کسی شخص سے، کسی صحابی سے مسئلہ پوچھتے نا تو پہلے وہ، اس لیے یہ جو آستانوں پہ لنگر ہوتا ہے، یہ جو بزرگان دین خانقاہوں پہ لنگر رکھتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جس کو دین بتایا جاتا تھا اسے پھر لنگر بھی کھلایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. صلی اللہ پڑھیے درود صلی اللہ. چلے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائے، پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس دن بڑی بھوک لگی. 3 دوست تھے ہم، 3 صحابہ تھے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو گلی میں کھڑا کر لیا. سب صحابہ کے حالات کچھ نہ کچھ ان دنوں میں نا ٹائٹ تھے، کمزوری تھی، چونکہ فصلیں نہیں تھی، بارشیں نہیں تھی. ابوبکر ایک مسئلہ پوچھنا، کہتے کھڑے کھڑے جناب صدیق اکبر نے کہا پوچھو. پہلے روٹی بھی ساتھ پوچھتے، کہنے لگے چلو پوچھو. کہتے مسئلہ پوچھا اور بتا کے رخصت ہو گئے. پھر ہم نے حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے بھی سوال کا جواب دیا پر کھانا نہ پوچھا. پھر 2-3 اور لوگوں کو ہم نے ٹٹولا، لیکن اس دن سب نے مسئلہ ہی بتایا، روٹی نہیں پوچھی. حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پروگرام بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مسئلہ پوچھنے کا، تو میرے ساتھ والے دونوں کہنے لگے بس کر، بڑے آزما لیے، اب چل سیدھا دروازے رسول پہ چلے. اب مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھنا ہے جن سے سن کے ساری دنیا مسئلے بتاتی ہے، انہی سے پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ چلتے ہیں. کہتے ہیں ہم آئے مسجد نبی میں، حضور بیٹھے تھے. حضرت مقداد کہتے ہیں ہماری بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا. حضور تشریف فرما تھے.
अस्सलाम ली, दस्तबोसी की, अत्ताहियात में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना था। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को। मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थान दूध से भरे हुए हैं। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूं। इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूलल्लाह हम पी आए। तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते हो। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे। सुबह शाम 4 बकरियों का दूध होते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हज़रत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था ना, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती, बार बार। और मेरे अंदर से आवाज़ आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया तो पी ना लूँ। कहते कई दफ़ा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध। जब मैं पी गया वो दूध, कहते अब पीने के बाद जो परेशानी हुई वो ज्यादा थी। दिल में ख्याल आया अगर हुजूर नाराज हो गए कि भाई तुम्हें तुम्हारे हिस्से का दूध दिया था, मुसलसल 3 दिन से मिल रहा है, फिर क्यों पिया? और हुजूर नाराज हो गए तो गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। फरमाने लगे इसी परेशानी में मैं था कि हुजूर आ गए। अब तो मेरा वजूद कांपने लगा। सरकार सीधे उस प्याले की जानिब गए जिसमें दूध होता है। फरमाते नबी पाक ने ना उठाया कपड़ा, उठाया बर्तन, दूध नहीं था। हुजूर ने पूछा नहीं कौन पी गया, बल्कि नबी पाक ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी, या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला, जो मुझे पिलाए तो उसे पिला। हजरत मिक़दाद कहते हैं मैंने कहा ओहो ये तो बड़ी कीमती दुआ मिल रही है। बकरियां मेरी जो बकरियां थी वो तो पहले नहीं दूध दे रही, थनों में दूध खुश्क है, और इतनी बड़ी दुआ के जो खिलाए उसे खिला, जो पिलाए उसे पिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो कहता मैं बिस्तर के अंदर मुंह दिया हुआ था, झट से मैंने कपड़ा उतारा, छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि एक बकरी ज़िबा करके लाता हूं, हुजूर को खिलाता हूं ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सब के थान दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हुजूर ने खुश होकर पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, ये बता मेरा किसने पिया था? अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया? कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका अपने आप को, पर महबूब आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है? हुजूर नहीं रोक सका। तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूं कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर शख्स का ख्याल रखते, जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर होता, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं देख। ये हुजूर की सीरत का बहुत बड़ा पहलू है, थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे जरूर दे। यकीनन जब आप किसी के काम आते हैं तो आपको आजमाइश से गुजरना पड़ता है। यकीनन मैंने अपने दौर में ये मंजर देखा है, अगर आप हाथ फैला रहे हैं तो आप मांगने वाले हैं, और अगर आप हाथ नहीं फैला रहे तो लोग कहते हैं पता नहीं कोई तो चक्कर होगा। अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो फिर लोग कहते हैं कोई तो ऐसा खाता होगा जहां से दौलत है, यानी कोई ऐसी सिमत नहीं जहां आप महफूज रह सके। आपको दोनों जानिब से लोग घेरेंगे, दोनों जानिब। जब आप किसी के काम आएंगे, जब आप किसी तक पहुंचेंगे, जब आप किसी को, और मैंने ये भी देखा है, मैं सारी हिफ्ज़े तकद्दुम के तौर पे आपको समझा रहा हूं। आपने किसी शख्स की मदद कर दी ना, आपने मदद की तो वो भी कई दफा बदगुमान होता है कि इसके पास बड़ा कुछ था तभी तो मदद की ना इसने। हालांकि आपने इन बातों पे गौर नहीं करना, ये सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अगर किसी शख्स की बुरी आदत की वजह से आप अपनी अच्छी छोड़ देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, उसका नुकसान। नबी पाक के अखलाक यही है कि सामने वाला जो मर्जी करे, हमने वो करना जिसका दर्स हमारे नबी ने हमें दिया है, हमने वो काम करना जिसका पैगाम हमारे रसूल ने हमें दिया। इसलिए बड़ी खैर करें, दाएं बाएं आगे। कुछ लोग बहन भाइयों से अच्छा सलूक करते हैं, जवाब में अच्छा सलूक नहीं मिलता, मुझे पता है नहीं मिलता, तो आप ये बताएं कि उनके साथ अच्छा सलूक अल्लाह को राजी करने के लिए किया था या जवाब लेने के लिए किया था? आपने नहीं देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है, आपने ये देखना है कि अल्लाह किस बात में राजी, अल्लाह के रसूल किस बात में राजी, मेरी आखिरत का नफा किस चीज में, मेरी रूह को, मेरे ज़मीर को इत्मीनान कैसे है। ये तसव्वुर रख के जब खैर करेंगे तो फिर अल्लाह बड़ी ही भलाई अता करेगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।